أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد الأرض والمسلمين والتسليم والمشتركين والرجال الصالح والمسكين صاحب الجود والكرم والعبد القاسم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا إن شاء الله الصلاة عزیزان محترم، ایک لمبے عرصے کے بعد، مجھے پراپرلی ایئر بھی یاد نہیں ہے، جب زمانے طالب علم میں مولانا علی حسن صاحب کے ساتھ آپ کے اس وطن میں آنے کا اتفاق ہوا تھا، اور آپ کے دیار میں اور علاقے میں میرے مرحوم دوست حجت الاسلام مولانا شوذب کاظم جرولی صاحب کے ساتھ، اور ابھی آخر میں نزدیک کی کسی بستی میں شاید پچھلے سال یا پچھلے سال آنے کا اتفاق تھا۔ آپ تمام مومنین کی محبتیں مجھے حاصل رہی ہیں۔ احمد نے مجھے پچھلے سال سے ہی کہنا شروع کر دیا تھا، اور اس سال خاص طور پہ مجھے تاکید کی۔ احمد میرے دل کے بہت قریب ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں، اور جب میں بمبئی ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں تو خاص طور سے جاتے ہی آتے احمد سے ملاقات رہتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ 13 محرم وہ طے ہے۔ جناب زہرا لکھ دیتی ہیں کہ تمہیں کس منبر پہ جا کے نوکری ادا کرنی ہے۔ آدمی وہی ہوتا ہے، مگر اہل بیت کی نوکری کے برنامے یہ اہل بیت ہی لکھتے ہیں، کب کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کب پہنچنا ہے۔ وہ آپ کے تبرک پہ نام لکھے جاتے ہیں، ہم لوگوں کی بھی تبرک پہ نام لکھے جاتے ہیں۔ تو ابھی پہلی محرم سے الحمدللہ آپ عزاداری کے امام کے تیجے تک کی مجلسیں ادا کر چکے ہیں، اور آج آپ مجھ قلب رشید کو سن رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے موضوع سے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ کہ آپ لوگ کافی جاگے ہوئے ہیں۔ ہاں تشریف لائیں طرح، آپ لوگ کافی جاگے ہوئے ہیں۔ تو ایک لفظ سے شروع کرتے ہیں، یقین۔ یقین، یقین، کربلا اور اہل بیت، 3 لفظ ہیں۔ یقین، بہت اچھا پڑھا تم نے ماشاءاللہ۔ یقین، یقین، کربلا اور اہل بیت، بالکل اسی طرح ساتھ رہیے گا۔ بہت آرام سے بات کہوں گا۔ یقین کو اگر بولا جائے تو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے،
جیا جائے تو زندگی کم پڑتی ہے، بنایا جائے تو پیڑھیاں لگ جاتی ہیں، کھڑا کیا جائے تو حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے نا، کہہ رہا ہے کہ صلح کر لیں گے مگر پھر جنگ شروع کر دیتا ہے، تو اس کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے مگر یقین نہیں ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے اس 1.5 منٹ میں 2.5 گھنٹے کی مجلس پڑھ دی آپ کے درمیان۔ دنیا کا بڑا ملک جو کہتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کا بڑا ملک جو کہتا ہے کہ وہ جسے چاہے جھکا دے گا، جسے چاہے اٹھا دے گا، اس کے پاس 10,000 کلومیٹر تک وار کرنے والی میزائل ہے، اس کے پاس نہ جانے کون سی شپس ہیں، اس کے پاس نہ جانے کون سی جہازیں ہیں، اس کے پاس نہ جانے کون سی طاقتیں ہیں، سب کچھ ہے مگر اس کے اندر یقین نہیں ہے، چونکہ یقین والے جب وعدہ کرتے ہیں تو مر جاتے ہیں مگر نبھاتے ہیں۔ دیکھو میں جوانوں میں کہاں سے کہاں لے گیا ہوں تمہیں۔ دیکھو یہ تم نے گھریلو زندگی میں یقین سنا ہوگا، شریعت میں یقین سنا ہوگا، عقیدے میں یقین سنا ہوگا، نہیں میں سب سے ہٹا رہا ہوں، میں تمہیں دنیا میں یقین دکھاتا ہوں۔ یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر اتنا وشواس ہو کسی کو کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے، جو وعدہ آپ نے کیا ہے وہ آپ پورا کریں گے، وہ آپ پورا کریں گے۔ یقین کے آئینے میں ہی تو دیکھا جاتا ہے نا کہ جو کہہ رہا ہے وہ پورا کرے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنگ نہیں لڑوں گا، رات کو حملہ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں صلح چاہتا ہوں، پھر 3 دن کے بعد حملہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 20 پوائنٹ پہ اگری رہوں گا، 11 پوائنٹ کو چھوڑ دیتا ہے اور 10 پوائنٹ پہ پھر حملہ کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی ذات پر یقین نہیں، چونکہ جن کے پاس یقین ہوتا ہے نہ ان کا جواب بدلتا ہے نہ ایمان بدلتا ہے۔ 2 چیز نہیں بدلتا۔ اچھا میں تمہیں مجلسی انداز سے سمجھاؤں، یہ بتاؤ ٹھوکر لگتی ہے تم کس کا نام لیتے ہو؟ واپس بولنا، ٹھوکر لگتی ہے تم کس کا نام لیتے ہو؟ تمہارے وظیفے ختم کیے گئے، زمینیں چھینی گئی، علاقوں سے نکالا گیا، دشمنی میں بچوں کو مارا گیا، تمہارے بڑوں کو مارا گیا، تمہیں حکومتوں سے الگ کیا گیا، شہر سے باہر کیا گیا، ملک سے نکالا گیا۔ یہ بتاؤ تمہاری یقین میں کبھی کوئی کمی آئی؟ چونکہ یقین کہتے ہی اسے ہیں کہ ایک بار ہو جائے تو بدلتا نہیں، بدلتا نہیں، ٹھوکریں 1000 ہوں، علی نام نہیں بدلے گا۔ یقین، اور جب نعرے حیدری لگایا کرو تو اس کا جواب ایسے دیا کرو، میں نے جوگی پور میں کہا تھا جب علی کا نعرہ لگایا کرو اور جواب دیا کرو تو ایسے دیا کرو کہ تمہیں اگر پتا ہو کہ علی کا نام سن کے کوئی مر جاتا ہے تو وہ مر جائے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کو سمجھیں، یقین کو سمجھیں گے پھر کربلا تک جاتی۔ یقین اپنے حدود میں ہوتا ہے، سب کے پاس یقین کے اتنے پرسنٹیج نہیں ہوتے ہیں، کچھ کم پرسنٹیج میں ہوتے ہیں، کچھ زیادہ پرسنٹیج میں ہوتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ پرسنٹیج میں ہوتے ہیں۔ آپ کے یہاں یہ جو ابو ذر کے ایمان اور مقداد کے ایمان اور سلمان کے ایمان کے جو یہ درجے بیان ہوتے ہیں، یہ درجہ کیا ہے؟ یقین ہے بھائی، یقین ہے۔ نہیں تھوڑا اور آسان کر دوں، تھوڑا اور آسان کر دوں، ان جوانوں کے لیے آسان کر دوں۔ پیچھے سے فوج آ رہی ہے، موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، سامنے دریا ہے، سامنے دریا ہے، سامنے دریا ہے۔ اب موسیٰ کے لیے مسئلہ ہے، دریا میں راستہ نہیں ہو سکتا، موسیٰ کے لیے مسئلہ ہے، دریا میں راستہ نہیں ہو سکتا۔ اب عصا دریا میں مار رہے ہیں۔ بھائی آپ نے کہیں کسی کو دیکھا ہے کہ دریا پہ عصا مارے؟ پھر عصا مارتے ہی دریا میں راستہ ہو جا رہا ہے۔ یہ کیا راستہ ہے؟ یہ کیا عصا ہے؟ نہیں، یہ موسیٰ کا یقین ہے۔ سمجھو ذرا، یقین کو سمجھو تاکہ میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے۔ یہ موسیٰ کا یقین ہے، یہ موسیٰ کا ان کے خدا پہ یقین ہے کہ دریا میں عصا مار رہے ہیں اور دریا میں راستہ ہو رہا ہے اور خود نکل جا رہے ہیں۔ اچھا یہ سوال کرتے نا کہ میں تو جا رہا ہوں، پھر اسی راستے پہ وہ بھی تو آئے گا نا۔ لیکن موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ معلوم ہے کہ جب راستہ بچانے کے لیے ہے تو مارنے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین ہے وہی وہ راستہ جو موسیٰ اور موسیٰ کے چاہنے والوں کے لیے زندگی ہے، وہی راستہ موسیٰ کے دشمنوں کے لیے موت ہے۔
سمجھیے گا، اب سیم راستہ ہے، کوئی دو راستہ نہیں بنا ہے، سیم راستہ ہے۔ اسی راستے پہ موسیٰ کے لیے زندگی کی نعمتیں ہیں اور موسیٰ کے دشمنوں کے لیے موت رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یقین ہے، یہ موسیٰ کا یقین ہے۔ آگ میں ابراہیم کو ڈالا جا رہا، آگ میں ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے۔ بھلا آپ نے دیکھا ہے آگ سے جا کے کوئی بچتا ہے کیا؟ آگ سے جا کے کوئی بچتا ہے کیا؟ مگر میں نے ابراہیم کو کہیں وصیت کرتے نہیں دیکھا۔ ارے میں نے تو مجلس پڑھی اس ایک جملے میں، مگر میں نے ابراہیم کو آگ میں جانے کے پہلے وصیت کرتے نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب کہ ابراہیم کو معلوم ہے جاؤں گا میں بھی اور آؤں گا میں ہی، میں جا کے زندہ لوٹوں گا، آگ مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے چلا جا تو پھر چلا جاؤں گا، کیونکہ بھیجنا بھی اس کا کام ہے، لانا بھی اس کا کام ہے۔ تو اب ابراہیم آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ کیا ہے یہ؟ یقین ہے، یہ ابراہیم کا یقین ہے، یہ ابراہیم کا یقین ہے۔ لوہا کبھی مڑتا ہے ہاتھ سے، مگر ایک نبی ہے جو لوہے کو ہاتھ میں لے رہا ہے اور لوہا موم بن جا رہا ہے۔ لوہا یہ کیا ہے بھیا؟ یہ نبی کا یقین ہے۔ ایسے میں مسلسل 20-30 پیغمبروں کے معجزات اور کرامات بیان کر کے میں ان کے یقین کو پیش کر سکتا ہوں، لیکن مجھے جلدی ختم بھی کرنا ہے، موضوع بھی مکمل کرنا ہے اور آگے بھی مجھے جانا ہے۔ آپ کی سماعتوں پوری توجہ آپ کی سماعتوں کو ساتھی بنا کر میں بہت دھیرے سے ایک چیز امانتاً آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اسے محسوس کیجئے گا، میرے جانے کے بعد محسوس کیجئے گا۔ یہ یقین ہے، ہر مقام پہ جو کچھ ہو رہا ہے یقین ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے، یقین ہے۔ کرامت نہیں ہے، یقین ہے۔ یہ نبی نہیں ہے، یقین ہے۔ یہ ان کی دعائیں نہیں، یقین ہے۔ یہ ان کے معاملات نہیں ہے، یقین ہے۔ یہ سارا سفر یقین کا ہے، شک ہے ہی نہیں، یہاں کوئی شک نہیں ہے، یہاں سب کچھ یقین ہے۔ یہ یقین کا کاروان ہے، چلا جا رہا ہے، یقین کا کاروان ہے، چلا جا رہا ہے۔ اب ذرا ٹھہرنا، میں تمہیں بتاؤں، دیکھو نا 140 کروڑ اس دیش میں لوگ رہتے ہیں۔ کتنے رہتے ہیں؟ 140 کروڑ۔ سب انسان نہیں ہے، سب آدمی ہیں، سب انسان نہیں ہے۔ 140 کروڑ آدمی ہیں، سب انسان نہیں ہیں، سب انسان نہیں۔ 140 کروڑ آدمی ہیں، تو آدمیوں کے کمالات کو جمع کیا جاتا ہے تو انسان بنتا ہے، انسانوں کے کمالات کو جمع کیا جاتا ہے تو مومن بنتا ہے، مومنوں کے کمالات کو جمع کیا جاتا ہے، مومنوں کے کمالات کو جمع کیا جاتا ہے تو نبی بنتا ہے، نبیوں کے کمالات کو جمع کیا جاتا ہے تو علی بنتا ہے۔ سلامت سلامت۔ محسوس کر پا رہے ہو نا؟ یہ آدمیوں کے کمالات کو جمع کر دیا گیا، آدمیوں کے کمالات کو جمع کر دیا گیا، انسان بن گیا، انسان بن گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب آدمی انسان بنتا ہے نا، جب آدمی انسان بنتا ہے تو دروازے اس کے نام کے ہوتے ہیں، روڈ اس کے نام کے ہوتے ہیں، شاہراہ اس کے نام کے ہوتے ہیں۔ گاندھی ہماری ایشیا کی آدمیوں کی آبادی کا بہترین انسان۔ آپ سمجھیے میری بات کو، آپ میری بات کو سمجھیے، ہے نا؟ آپ میری بات کو سمجھیے، بہترین انسان۔ تو کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ ملک راستہ بنا رہا ہے ان کے نام سے، ٹھیک ہے نا؟ دروازے بنائے جاتے ہیں ان کے نام سے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آدمی کمالات کی انتہا پہ جائے تو انسان بنتا ہے۔ انسان کے سارے کمالات جب جمع ہو جائیں ایک جگہ تو پھر کیا بنتا ہے؟ پھر ایک مومن بنتا ہے، اور مومنوں کے کمالات جمع ہو تو نبی بنتا ہے، اور ان نبیوں کے کمالات اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو علی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سنو، ان نبیوں کے کمالات جمع ہو تو علی بنتا ہے، انہی نبیوں کا یقین ایک جگہ جمع ہو تو حسین بنتا ہے۔ بھیا علی حسن عجیب بات بتا، سلامت ہو، زندہ رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ ذرا غور کرنا، میرے ساتھ رہنا۔ ابراہیم کو پتا تھا نا میں بچ جاؤں گا، پتا تھا نا ابراہیم کو پتا تھا میں بچ جاؤں۔ موسیٰ کو پتا تھا میں بچ جاؤں، عیسیٰ کو معلوم تھا میں بچ جاؤں گا، انبیاء جتنے امتحان میں گئے سب کو پتا تھا میں بچ جاؤں گا، یہ سب جانتے تھے میں بچ جاؤں گا، حسین جانتے تھے میں نہیں بچوں گا۔
خدا کی قسم بہت بڑا جملہ، خدا کی قسم بہت بڑا جملہ۔ اب حسین کا یقین دیکھو، اب حسین کا یقین دیکھو کہ حسین کی یقین کی انتہا کیا ہے، حسین کے یقین کی انتہا کیا ہے۔ بشر کا یقین اپنی انتہا پہ پہنچے تو قلب انسان قلب مومن بنتا ہے، اور قلب مومن قلب نبی بنتا ہے۔ بشر کا یقین ہے، حسین کا خدا ہے۔ طاقت پیدا کرو، اپنے دماغ کو دعوت دو، اپنے دماغ سے پوچھو حسین اپنی خدا سے کتنا دور ہے یا خدا حسین سے کتنا نزدیک ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ حسین اپنے خدا سے کتنا نزدیک ہے یا حسین کا خدا حسین سے کتنا نزدیک ہے۔ تم میں طاقت نہیں ہے۔ نزدیک لاؤ، یقین کو اور نزدیک کرو، اور نزدیک کرتا ہوں۔ دیکھو جب کوئی کسی کو چاہتا ہے، کسی کی کسی سے شادی ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی 25 سال شادی کے بعد کہتا ہے بھائی مثلاً ہماری محبت شہر میں سب سے اہم ہے، سٹی میں سب سے اہم ہے، اسٹیٹ میں سب سے اہم ہے، اللہ بچہ دے دیتا ہے۔ بچہ ہونے کے بعد سے کیفیت یہ ہوتی ہے کہ صاحب وہ اپنی محبتیں بھول جاتے ہیں اور بچے کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان سے میں کہوں بھیا تم تو بہت چاہتے تھے اپنی بیوی کو، یا بیوی سے کہوں کہ بھائی بہن تم تو بہت چاہتی تھی اپنے شوہر کو، یہ بتاؤ کہ بچے کی محبت زیادہ ہے یا تمہاری اپنی محبت جو تمہیں تھی؟ تو وہ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، کہاں ہماری محبت، کہاں اولاد کی محبت۔ تو انسان کی انتہا یہ ہے کہ اولاد کے محبت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ انسان ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا کوئی قیمتی چیز اس کی کوئی تو قیمت ہوتی ہے، تو دو لوگوں کی محبت کی قیمت اولاد جاتی ہے، اور ایسی قیمت بنتی ہے کہ اس کے سامنے صدیوں تک یہ محبت کچھ نہیں رہتی۔ یہ میاں بیوی کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور بس اولاد کی محبت سوار رہتی ہے۔ اور بھائی غلط بول رہا ہوں تو مجھے ممبر سے اتار دینا۔ تمہیں یقین ہے نا انسانی برادری میں اولاد کی محبت ساری محبتوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ جب یہ سمجھ جاؤ میرے ساتھ کربلا چلو، میں تمہیں دکھاتا ہوں حسین خدا کو کتنا چاہتا ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تم کہتے ہو نا ہمارے یہاں تبلیغ نہیں ہوتی تبلیغ اس لیے کہ کربلا کے بعد کسی تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایسا یقین کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے کہ جب اکبر جیسا جوان جا رہا ہو، اکبر جیسا جوان جا رہا ہو، وہاں حسین کے پاؤں نہیں کانپ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ یقین ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کا یقین ایک طرف اور سید الشہداء کا یقین ایک طرف۔ ہاں، اور یقینوں کی مولانا یقینوں کی چنی ہوئی زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ ہاں، یقینوں کی، اور اتنی حساسیت ہے۔ تمہارے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں، اتنی حساسیت ہے، اتنی حساسیت۔ جب گولڈ خریدتے ہو نا تو بڑی حساسیت ہوتی ہے اس کے نمبرز کی، 99.99۔ جب اچھا گولڈ کسی ریفائنری کا خریدو گے تو پوائنٹ بھی اثر رکھتا ہے، پوائنٹ بھی ایکسیپٹ نہیں ہے، 99.99۔ تو کربلا کی پیورٹی کو دیکھو بہت نزدیک سے کہ کربلا کتنا پیور ہے، کتنا پیور ہے۔ یہ جو شمع بجھا رہے ہیں نا، یہ جو شمع بجھا رہے ہیں وہ اس لیے بجھا رہے ہیں کہ ہماری طرف اگر کوئی شک کا مسافر ہو تو چلا جائے، دشمن میں کوئی یقین کا سپاہی ہو تو چلا جائے۔
اچھا یقین بھی ایسے نہیں آتا، ایسا نہیں آتا، یقین بھی اپنے پاؤں طہارت کے 2 مقامات پہ رکھتا ہے. یقین بھی ایسے نہیں آتا کہ جی کرشمہ دیکھ لیا یقین آ گیا، جادو دیکھ لیا یقین آ گیا، کرامت دیکھ لی یقین. نہیں، یقین ایسے نہیں. اسی لیے تو پڑوس میں رہ کے بھی ابو سفیان ہے. بھائی غور ہی نہیں کیا، یقین ایسے نہیں آتا. یقین حسین نے حر سے ایک بار بات کی، عمر سعد سے کئی بار بات کی. حر بدلا، عمر سعد نہیں بدلا. چونکہ یقین کو بھی پاک شکموں کی ضرورت ہے. میں نے تو جملہ پڑھ دیا تمہارے درمیان، یقینوں کو بھی صلب اور حسب و نسب کی طہارت کی ضرورت ہے. اگر دونوں سلسلہ طاہر ہے تو پھر یقین پیدا ہوتا ہے، خدا کی قسم. اور یقینوں کے چنی ہوئی جگہ کو کربلا کہتے ہیں. کربلا کا کرم کیا ہے اور کربلا کی کرامت کیا ہے؟ کربلا یوں تو ایک شہر ہے مگر اصل میں ایک دنیا ہے. میں نے پھر ایک جملہ کہا، کربلا یوں تو ایک شہر ہے مگر اصل میں ایک دنیا ہے. بھائی سے 10 منٹ مجھے اور سن لے، ربط مصائب اور مجلس تمام پوری توجہ چار. کربلا یوں تو ایک شہر ہے، عراق میں پایا جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہو اور ایئر لائن کی ٹکٹ آپ کے پاس ہو اور آپ چلے جائیں. لیکن کربلا کے بادشاہ کا کمال یہ ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے کربلا نزدیک بلا دیتا ہے. خدا کی قسم بہت بڑا جملہ. ہے نا، ساتھ رہیے گا. تو یہ کربلا کا معجزہ یہ ہے کہ جو کربلا کا بادشاہ ہے اس کا کمال ہے کہ وہ جب چاہے کربلا کو اس کے عاشق کے قریب بلا دیتا ہے یا پھر عاشق کو کربلا کے قریب بلا دیتا ہے. یہ دونوں ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ زیارت پڑھتے ہیں نا تو ایک جملہ آپ کہتے ہیں دور سے بقصد نزدیک کے. بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کانپور میں پڑھ رہے ہیں تو کانپور میں پڑھ رہے ہیں، آپ جونپور میں پڑھ رہے ہیں تو جونپور میں پڑھ رہے ہیں، لکھنؤ میں پڑھ رہے ہیں تو لکھنؤ میں پڑھ رہے ہیں. یہ بقصد نزدیک کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ امامت کی طاقت ہے جس طاقت کے حقیقت کو آپ اپنی دعا میں شامل کر رہے ہیں کہ وہ جو صاحب کربلا ہے نا، وہ جس نے کربلا خریدی ہوئی ہے، تاکہ کوئی دعوے دار نہ ہو جائے ہماری زمین ہے. ہمارے علاقے میں کسی کی زمین نہیں نکلتی. ہمارا علاقہ حسین کا ملک ہے. یہ الگ دنیا ہے. میں ابھی نزدیک کروں گا آپ کو کربلا کے. ابھی تو بس اس ایک جملے پہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، دور سے بقصد نزدیک کے. آپ زیارت جب پڑھتے ہیں تو یہ دور سے بقصد نزدیک میں یہ نزدیک کون لا رہا ہے؟ یہ صاحب کربلا ہے حسین، جس کی زیارت میں آپ کہتے ہیں کہ میرے مولا تو مجھے سن رہا ہے، تو مجھے جواب دے رہا ہے. مطلب کہ آپ یقین اپنا پیش کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے تو زندہ ہے، تو سن رہا ہے اور تو جواب دے رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، زندگی کی وہ ساری علامتیں جو آدمی میں ہونی چاہیے، وہ ساری علامتیں آپ پہلے قبول کرتے ہیں اپنے امام کی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ محسوس کر رہے ہیں میں کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو؟ یہ کربلا ہے. کربلا اب اسے ذرا نزدیک سے، ہاں بالکل یہی سکوت چاہیے آپ کا. یہ ذرا نزدیک سے زبان ہو. یہ بتاؤ شہر کہاں ملتا ہے؟ شہر میں. شہر کے باہر شہر نہیں ملتا. پھر شہر کے باہر ایک کھلا ہوا علاقہ ملتا ہے، پھر وہ علاقہ کراس ہو جاتا ہے، پھر ہم دوسرے علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر وہاں میونسپل کارپوریشن کا بورڈ مل جاتا ہے. وہ آپ کو یا تھینک یو بولے گا کہ آپ نے وزٹ کیا، یا آپ کو ودا کہے گا کہ آپ علاقہ چھوڑ رہے ہیں. وہاں کی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ ایک بورڈ لگاتی ہے، کہتی تھینک یو آپ نے وزٹ کیا. اب نیو یارک کہاں ملے گا؟ نیو یارک میں ملے گا. نیو یارک کے باہر نیو یارک نہیں ملے گا. لندن کے باہر لندن نہیں ملے گا. بمبئی کے باہر بمبئی نہیں ملے گا. دلی کے باہر دلی نہیں ملے گا. یعنی ہر شہر اپنی سرحد میں جیتا ہے. ہر شہر، بھائی پوری بات ہے، ہر شہر اپنی سرحدوں میں رہتا ہے. کربلا تنہا شہر ہے جو سرحدوں کے باہر رہتا ہے.
یہ بچوں کے جو نعرے ہوتے ہیں نا، یہ بچوں کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ جوانوں سے پیور ہوتے ہیں. بولو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوئی تاریخ سنی ہی نہیں علی کے علاوہ، تو انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے دنیا کی. یہ جانتے ہیں ہمارا اول بھی علی، ہمارا آخر بھی علی. جلدی جلدی یہ بچے جو نعرہ لگاتے ہیں بڑے پیور ہوتے ہیں. یہ جو جوان ہوتے ہیں ہمارے جوان، ان کے ذہن میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی نیکی، کبھی کچھ غیر نیکی، کبھی کچھ برائی، کبھی کچھ گندگی، کبھی یہ سب چلتا رہتا ہے ان کی زندگی میں. بچے بڑے پاک پاکیزہ ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ جانا نہیں ہوتا، انہوں نے کچھ سمجھا نہیں ہوتا. جب وہ نعرے حیدری لگاتے ہیں تو بڑی پاکیزگی رہتی ہے. اللہ ہمارے جتنے جوان ہیں ان کو بھی اتنا پاکیزہ کرے، اتنا پاکیزہ کرے اور اتنا معطر کرے کہ انہیں نعرہ لگاتے وقت سوچنا نہ پڑے کہ اب نعرہ لگانا ہے. کیونکہ نعرہ لگایا نہیں جاتا، نعرہ نکلا کرتا ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ اندر سے باہر آتا ہے. اندر سے جب باہر آتا ہے تو خود اپنے آپ میں ایک اعلان بن کے آتا ہے، تم میں سے کون ہے جو مجھے روک لے. کیونکہ یہ وہ نعرہ ہے، رسی گلے میں آئی تو بھی نعرہ نہیں رکا، زبان کاٹ دی گئی تو بھی نعرہ نہیں رکا. سلامت رہو. ہمارے بس ایک دو بات اور جوانوں تھوڑی گفتگو ربط مسائل. بہت جلدی جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں 40-45 منٹ میں 1.5-2 گھنٹے کی تقریر آپ کے سامنے کر سکوں. تو میرے عزیزو، اب یہ کربلا ہے، یہ کربلا اپنے حدود سے باہر رہتی ہے، حدود سے باہر رہتی ہے. یعنی ایکسپینڈ ہونا کربلا کا یہ بہت عجیب ہے. 195 ملک ہیں دنیا کے، اس میں 150 ملک ہیں جہاں حسین ضروری نہیں ہے کہ مسلمان، ہاں ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہوں، ضروری نہیں ہے کہ سنی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہندو ہوں، کرسچن ہے، کوئی زین کا ماننے والا ہے، سبار ہے کوئی زین کا ماننے والا ہے، جین ہے کوئی زین کا ماننے والا ہے، راجگیر ہے کوئی زین کا ماننے والا ہے، برہمن ہے کوئی زین کا ماننے والا ہے، سب زین کے ماننے والے ہیں، سارے زین کے ماننے والے ہیں. ہمیں جملہ بولنے کے پہلے بہت پرانا جملہ ہے، لوگ بھی شاید کبھی آپ سے 7-8 سال پہلے تو وہ ذہن ہو گیا تھا کہ میں شاید اس وقت مریض پڑھ گئی آ رہا ہوں. تو دیکھیں ہندوستان میں لگ بھگ 6.5 لاکھ سے 7 لاکھ گاؤں ہیں، لگ بھگ 6.5 لاکھ سے 7-7.5 لاکھ گاؤں کی تعداد ہندوستان میں 4,80,000 لوگ ہیں جہاں تازیہ نکالی جاتی ہے. 4,80,000 گاؤں ہے، 4,80,000 جہاں تازیہ نکالی جاتی ہے. سب اٹھاتے ہم نے کربلا ایکسپیریمنٹ میں بتا رہا تو پنجاب میں بھی کر رہا ہے، گجرات میں بھی کر رہا ہے، میں بھی کربلا ہے. اچھا یہ تو اسٹیٹ کا میں نام لیا، بڑے شہروں کو لے لیجئے. احمد آباد میں بھی کربلا ہے، جونپور میں بھی کربلا ہے، لکھنؤ میں بھی کربلا ہے. آپ بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں میں آ جائیے، چھوٹے شہروں سے قصبوں میں آ جائیے، قصبوں سے گاؤں میں آ جائیے. آپ کو ہر جگہ کربلا ملے گی، ہر جگہ کربلا ملے گی، ہر جگہ کربلا ملے گی. اور یہ تو آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے، مگر تھوڑا عقل سے سوچو اور بھی کربلا ہے. ذرا آؤ ہمارے مصلوں کو دیکھو، سجدے میں کربلا ہے. ہاتھوں کو دیکھو، تسبیح میں کربلا ہے. قبر کو دیکھو، کفن میں کربلا. ساتھ رہنا. یہ سارے کہاں جاتے ہیں تعزیہ لے کے؟ کربلا جاتے ہیں. سارے کہاں جاتے ہیں؟ گاؤں والے، شہر والے، قصبے والے، اسٹیٹ والے، ملک والے. دنیا کے 195 ملک میں سے 150 ملک والے کہاں جاتے ہیں؟ کربلا جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ کربلا جاتے ہیں. ان کے نزدیک جا کے پوچھو بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہیں گے کربلا. کیوں جا رہے ہو؟ دفن کرنے جا رہے ہیں. ان سے کہو دفن تو قبرستان میں کیا جاتا ہے، کربلا کیوں جا رہے ہو؟ دفن تو قبرستان میں کیا جاتا ہے، کربلا کیوں جا رہے ہو؟
بھائی دفن تو قبرستان میں کیا جاتا ہے، کربلا کیوں جا رہے ہو؟ تو سب مل کے یہی کہیں گے جو جی کے مر جائے، جو جی کے مر جائے وہ قبرستان جاتا ہے، جو مر کے زندہ ہو جائے وہ کربلا جائے۔ سلامت رہے، سلامت۔ مولانا جی صاحب مولانا مولا آپ سب کربلا 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 پھر کبھی آیا آپ کے درمیان تو بیان کریں۔ کربلا خود میں ایک دنیا ہے، دنیا ہے کربلا۔ آپ اسے عراق کا ایک شہر مت سمجھیے گا، یہ وہ شہر ہے ہر جگہ جہاں بھیڑ بڑھ جاتی ہے، کہیں بھی بھیڑ بڑھ جائے تو آپ پہلے کیا کرتے ہیں؟ گاؤں کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں بھیڑ سنبھالنے کے لیے، اور بڑھ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ تھانے کو بلاتے ہیں، اور بڑھ جائے تو کیا بولتے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن کو بلاتے ہیں، اور بڑھ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ فوجی کو بلاتے ہیں، فوج کو بلاتے ہیں، آرمی بلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ 5 کروڑ کا مجمع ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے، ایک سپاہی نہیں ٹہل رہا ہوتا ہے، ایک سپاہی نہیں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ غیب میں بیٹھا بیٹا اپنے بابا کے مہمانوں کو سنبھال رہا ہوتا ہے۔ آپ انداز بھی نہیں لگا سکتے۔ میں سوچتا تھا کہ شاید عراق گورنمنٹ سنبھال رہی ہے، میں نے پوچھا بھائی عراق گورنمنٹ سنبھال رہے ہیں؟ ان کا نہیں۔ میں نے سوچا شاید ایران گورنمنٹ سنبھال رہی ہوگی، ان کا نہیں جی ایران گورنمنٹ بھی نہیں سنبھال رہی۔ پھر سوچئے آپ میں جو گئے ہیں اللہ انہیں دوبارہ، اور جو نہیں گئے اگلے سال مولا ان کو زیارت نصیب کریں انشاءاللہ۔ آپ جائیں اور دیکھیں، آپ جائیں دیکھیں۔ بڑا عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں مولانا، پانی پینے والے کم ہیں، پلانے والے زیادہ ہیں، کھانا کھانے والے کم ہیں، کھلانے والے زیادہ ہیں، خدمت لینے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں۔ تو 5 کروڑ تو ان کی تعداد دکھائی دیتی ہے کہ جو پانی پینے والے 5 کروڑ ہیں، تو پلانے والے اتنے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ پلانے والے اتنے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ مینجمنٹ ایسے کیسے چل رہا ہے؟ یہ مینجمنٹ ہے تمہارے وقت کے امام کا۔ بس اب آخری جملہ سن لو، اور وہ بھی اپنے آپ میں ایک مجلس ہے۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا، میرے آنکھ میں بھی آنسو آئے، آپ کی بھی آنکھیں بھیگ گئی۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کربلا میں کون لوگ روتے ہیں؟ بس آخری جملہ، کربلا میں کون لوگ روتے ہیں؟ مولانا آپ کو بہت پسند ہے گا۔ کربلا میں کون لوگ روتے ہیں؟ کون لوگ روتے ہیں؟ کربلا میں روتا وہی ہے جو غدیر میں مسکراتا ہے۔ غدیر میں مسکرائے گا نہیں، وہ کربلا میں روئے گا نہیں۔ جو غدیر میں مسکرائے گا وہ کربلا میں روئے گا۔ چلو کربلا چلتے ہیں، آپ یہاں سے گھر جائیں گے، آرام کر لیں گے، اپنا بیگ پیک کریں گے، جس شہر سے آئے اس شہر چلے جائیں گے۔ 2 دن کے بعد آپ کی تھکن اتر جائے گی، مگر 2 دن کے بعد سکینہ کے پاؤں ننگے پاؤں چلتے۔ اچھا بھیا علی حسن، تاریخ کی ایک عجیب بات آپ سے شیئر کروں۔ غدیر میں رسول خدا زمین پہ بیٹھے ہوئے، اصحاب پوچھ رہے ہیں نبی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ جو گھاس اگی ہوئی تھی نا، وہ گھاس کو نکال رہے ہیں، اور جو گھاس کے ارد گرد جو پھول اگ جاتا ہے گھاس کا، اسے نکال رہے ہیں۔ اچھا یہ منظر میں نے جسٹ آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ اسے محسوس کریں، میرے جانے کے بعد بھی یاد رکھیں۔ اب آ جاؤ شب عاشور۔ شب عاشور امام حسین خاک کربلا پہ بیٹھے ہوئے کچھ چن رہے ہیں۔ چاہنے والے نے سوال کیا مولا کیا چن رہے ہیں؟ تو عرب میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جو گول سا ہوتا ہے، تھوڑا لمبا ہوتا ہے، اور چاروں طرف اس کے کانٹے ہوتے ہیں۔ اسے حسین چن رہے ہیں۔ پتہ ہے کیوں چن رہے ہیں؟ تاکہ بچوں کے پاؤں میں نہ لگے، تاکہ بچوں کے پاؤں میں نہ لگے۔
ہے نا؟ بس کبھی کبھی مصاحب میں نا چند جملے کافی ہوتے ہیں، پوری روایت کی ضرورت نہیں ہوتی. میں تو سادات میں مولا کے چاہنے والوں میں پڑھ رہا ہوں، پوری روایتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ دیکھو ایک ایک دانہ چن رہے ہیں حسین تاکہ بچوں کے پاؤں میں نہ لگے. اس گھر پار میں تمہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ غدیر سے کربلا کے پورے سفر میں اٹھا کے دیکھ لو، اہل بیت کو بہت ستایا گیا، بہت ستایا. ہم روتے روتے مر بھی جائیں نا تو حق نہیں ادا کر سکتے، ہماری نسلیں روتے روتے مر جائیں تو نہیں ادا کر سکتے. ایک عالم نے، ایک خطیب نے ایران میں امام زمانہ سے حالت خواب میں سوال کیا، اے میرے مولا، سوال یہ ہے کہ تو خون کے آنسو کربلا کے کس مصیبت کے لیے نکالتا ہے؟ خون کے آنسو تیرے جو نکلتے ہیں کربلا کی کس مصیبت کے؟ اس کے ذہن میں پہلے سے تھا یا جناب عباس کے بازو پہ روتے ہوں گے یا علی اکبر کے سر. بس ایک ہی جملہ پڑھوں گا، یہی مصائب ہوگا آج کا. میں میری طرف سے تحفہ ہے، لے جانا. جب جب یاد آئے تب تب یا حسین کہہ دینا. اے میرے مولا، حالت خواب میں پوچھ رہا ہے وقت کے امام سے، میرے مولا وہ کون سی منزلیں ہیں جنہیں دیکھ کے تو خون کے آنسو روتا ہے؟ یقیناً عباس کے کٹے ہوئے بازو، یا اکبر کا سینہ، یا اصغر کا گلا، یا قاسم کے لاش کے ٹکڑے. مولا فرماتے ہیں خطیب اگر یہ بھی دیکھتے وہ منظر تو یہ بھی خون کے آنسو روتے. اگر علی اکبر وہ منظر دیکھتے وہ بھی خون کے آنسو روتے. اگر اکبر وہ منظر دیکھتے وہ بھی خون کے آنسو، علی اصغر دیکھتے وہ بھی، قاسم دیکھتے وہ بھی، اور عباس دیکھتے وہ بھی. وہ کہتا مولا جلدی بتا دے وہ کون سا منظر ہے؟ کہا خطیب وہ میری زینب کے ہاتھوں میں رسی کا بندھا، وہ میری جدہ زینب کے ہاتھوں میں رسی کا باندھا جانا. بس میں نے پڑھ دیا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. تم سب مولا کے چاہنے والے ہو، مولا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے. تمہیں نہیں معلوم حسین پر کربلا میں کیا گزر گئی. تم مصیبت میں رہو گے 2 بار میں اٹھ جاؤ گے، گر جاؤ گے 3 بار میں اٹھ جاؤ گے، 5 بار میں اٹھ جاؤ گے. تمہیں مقتل کی روایت سنا رہا ہوں، تمہیں پتا ہے حسین گرے پھر حسین 82 بار اٹھنے کی کوشش. حسین نے 82 بار اٹھنے کی کوشش کی مگر میرا مظلوم امام اٹھ نہ سکا. ذوالجناح نے طواف کیا، مولا خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے. کیا کرے گا؟ تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا، تیرے بابا کی مرقد پہ لے جاؤں گا، مادر گرامی کی قبر پہ لے جاؤں گا. فرمانے لگے وہ دیکھ میری ماں موجود ہے، وہ دیکھ میرا نانا موجود ہے، وہ دیکھ میرا بابا موجود ہے. مگر اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو یوں کر، میرے بازوؤں میں اپنی گردن ڈال دے. حسین نے ہاتھ اٹھایا، ذوالجناح نے گردن ڈالی. جیسے ہی ذوالجناح نے گردن ڈالی کہا ذرا اور اٹھا، ذرا اور اٹھا، ذرا اور اٹھا. سوال کیا مولا کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہا ذوالجناح دیکھوں تو صحیح میرا اکبر کہاں سو رہا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح میرا عباس، ذرا دیکھوں تو صحیح میرے گود کے پالے. ہائے کربلا، ہائے عاشوراء. اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار ہمیں جو غریب ہیں ان کو توانگر بنا، بیماروں بیمار کربلا مولا سجاد کے سب شفائے کلی عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مومنین عزاداران مولائیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لا ولد ہوں اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہوں ان کی اولاد کو سیرت صالحہ سے آراستہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین.